والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دیکھیں یہ سورہ ہے، ایک سورہ فلق. اس کی کچھ تفصیل جو ہے پچھلے منگل میں آپ کے سامنے آ چکی ہے. دوسرا سورہ ہے سورۃ الناس. تو نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورہ 20واں سورہ ہے سورہ فلق، اور ترتیب کے اعتبار سے 113 ہے. سورۃ الناس نازل ہونے کے اعتبار سے 21واں سورہ، اور ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ 21واں سورہ ہے. ترتیب کے لحاظ سے 114واں سورہ ہے. تو ان دو سورتوں کا آپس میں بڑا جو ہے گہرا تعلق ہے. اس وجہ سے دونوں سورتوں کو بازو میں لایا گیا ہے. تو قل اعوذ برب الفلق، اس کی تفسیر جو ہے سورت کی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ایک آدمی تھا جو لبید ابن عاصم، اللہ کے رسول علیہ السلام پر اس نے جو جادو کر دیا تھا. تو جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو جو ہے نازل فرمایا. چونکہ پہلے سورہ میں جو ہے 5 آیتیں، اور پھر اس کے بعد کا جو سورۃ الناس ہے، سورۃ الناس میں 6 آیتیں، تو 5 اور 6 11 ہو گئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر جس نے جادو کیا تھا اور جس چیز میں جو گھاٹی ڈال کر تھا، وہ گھاٹی بھی 11 گھاٹیاں تھیں. تو ایک آیت کو پڑھتے جاتے تھے اور ایک گھاٹی کو کھولتے جاتے تھے. تو اس طریقے سے 11 آیتیں پڑھی، 11 جو ہے گھاٹیاں کھل گئی. تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اب مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے گویا کہ میں بندھا ہوا تھا اور بندھے ہوئے سے میں ایک کھل گیا. جیسے رسی سے ایک آدمی کو باندھ دیا گیا. اب باندھنے پر جو تکلیف ہوتی ہے، اب کھولنے پر کیا ہوتا ہے، انسان ہے نا ایک دم فری ہو جاتا. تو ایسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اب میں بالکل فری ہو گیا. تو کچھ اثر جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جادو کا ہوا تھا. تو اس آیت کریمہ سے اور اس واقعے سے یہ بھی فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، سحر کا اثر یعنی جادو کا اثر دیندار پر بھی ہوتا ہے، دنیا دار پر بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عبادت کرنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اسے اثر نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے جو دنیا دار ہے، یعنی اسے دین سے کیا بھی تعلق نہیں، بس ہے نا دنیا کے پیچھے جا رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے. اور یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام دیندار میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل. لیکن یہاں جب اثر ہو رہا ہے تو میرے اور آپ کا کیا حال ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ اثر ہو سکتا ہے، لیکن اثر سے بچنے کے لیے کچھ دعائیں ہیں. اگر ان دعاؤں کی پابندی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثر سے بھی اس کی حفاظت کریں گے. لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ اثر ہوتا ہے. تو بعض لوگ ہے نا اسے نہیں مانتے ہیں، جادو نہیں ہوتا ہے، نظر بد ہے نا نہیں لگتی ہے، ایسا بول کر نہیں. قرآن سے ثابت ہے. خود اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہاں پر دیکھیں جادو کا اثر ہوا. اس کی توڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سورتوں کو نازل فرمایا. ایک جگہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا النظر العین الحق، یعنی آنکھ جو ہے حق ہے، نظر لگنا حق ہے. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تب ہو سکتا. اب اس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے دعائیں بھی سکھائی. دیکھو فلاں ٹائم یہ دعا پڑھنا، نظر لگ جائے تو یہ دعا پڑھنا، اگر جو ہے کسی کو جسم میں درد ہے تو یہ دعا پڑھنا. اگر بالفرض مان لیا جائے کہ نظر نہیں لگتی ہے، تو اگر نظر نہیں لگتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نظر کی دعا اپنی امت کو کیوں تعلیم دیتے ہیں؟ تو تعلیم دینے کی وجہ یہی ہے، سکھانے کی وجہ یہی ہے کہ نظر ہوتا ہے، نظر لگتی ہے. اب اس سے بچنے کے لیے دعا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے. تو میرے حال قل اعوذ برب الفلق، لبید ابن عاصم نے جو آپ پر جادو کر دیا تھا، اس کے توڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا. تو اس کا ترجمہ ہے قل اعوذ برب الفلق. پہلا سورہ دوسرے سورہ میں فرق ہے.
پہلا سورہ دنیاوی آفات سے بچنے کے لیے، دنیاوی آفت، پریشانی اور اسی طرح سے نا بلا، جادو، ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے سورہ فلق ہے نا یہ مؤثر ہے۔ اور اسی طریقے سے آخرت کے تعلق سے، آخرت اگر اچھی بنانا ہے تو فرمائے کہ اس کے تعلق سے سورۃ الناس۔ تو مطلب یہ ہوا اگر آدمی جو ہے سورہ فلق کے بھی سورہ ناس کے بھی دونوں کی پابندی کرتا ہے تو ان دونوں سورتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ دنیا چین سکون راحت آرام اس طریقے سے اللہ گزاریں گے، اور آخرت وہ بھی ہے نا اس کی لامحدود جو زندگی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سکون عطا فرمائیں گے۔ تو دیکھیں قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، صبح کے رب کی، یعنی صبح کو کون لانے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لانے والا ہے۔ اب یہاں صبح کے رب کی کیوں تذکرہ فرمایا؟ وہی اس وجہ سے تذکرہ فرمایا کہ جو ذات اندھیرے کو دور کر کے اجالے کو لا سکتا ہے، اسی طریقے سے وہ ذات بیماری کو دور کر کے شفا کو بھی لا سکتا ہے۔ جب پوری دنیا کو جو اندھیرا ہو گیا تھا، اندھیرا چھا گیا تھا، اندھیرے کو دور کر کے اجالا لا سکتا ہے، تو کیا ایک انسان کے بیماری کو دور کر کے اسے شفا نہیں لا سکتا؟ تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، اور ہر برا پہنچانے والی مخلوق سے، یعنی ہر وہ مخلوق جو برائی پہنچاتی ہے ان سب سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ اب مخلوق میں انسان بھی برائی پہنچا سکتا ہے، جنات بھی برائی پہنچا سکتے ہیں، یعنی تکلیف دے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے موذی جانور ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، فلاں فلاں ہے، یہ بھی انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہر وہ مخلوق جو برا پہنچانے والی ہے، یعنی نقصان دینے والی ہے، ان سب سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے جب وہ اندھیرا چھا جائے۔ کیوں اس کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ وہ اس وجہ سے جادوگروں کو ہے نا رات بولے تو بڑی اچھی ہو، کیا کام کرنا کرتے ہوئے جادوگر ہے نا رات کے انتظار میں رہتے، جیسے رات ہو جاتی اب وہ لوگ جو ہے اپنے کام میں جو ہے اترتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رات میں ان کو کام کرنا بھی آسان، اور اسی طریقے سے رات میں کرنے پر انسان کے اوپر اثر بھی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ دن کی اسے بلا سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں، اور رات کی بلاؤں سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو انسانوں پر جادو کرتے ہیں، وہ کیسے گھاٹی ڈال کر کرتے ہیں۔ تو اللہ جو گھاٹی ڈال کر پھونک کر جو ہے کہ تکلیف پہنچانے والے ہیں ان سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں، ان سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تکلیف پہنچانا، جادو کرنا، ایک انسان کو ستانا، اس کی جڑ کیا بولے تو حسد، حسد جلن، انہیں کہیں کو اوپر چل جاتا ہے، انہیں کہیں کو آگے بڑھ جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے انہیں کہیں کو مالدار ہو جاتا ہے، اسے عزت مل جاتی ہے نا، اسے یہ ہو جاتا ہے نا، اسے وہ ہو جاتا ہے نا، تو اس کی جڑ کیا بولے تو حسد۔ اب حسد نہیں ہے بولے تو نہ جادو ہو سکتا ہے، نہ پریشان کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، بس آرام سے رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ حسد ایک ایسی برائی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حسد نیکیوں کا ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، بغیر دیکھے کہ آپ پریشانی سے انہیں بیٹھلے کو جلے کو رہتا، اس کے نیکیاں جو ہے آٹومیٹک ختم ہوتے ہیں، آٹومیٹک ہے نا ختم ہو جاتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ میری نعمت کو دیکھ کر جو لوگ میرے بارے میں جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، اے اللہ میں ان سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں یہ جو 5 آیتیں ہیں، ان 5 آیتوں کو اگر ہمیں غور سے اگر پڑھیں گے سمجھیں گے تو اس سب کا تعلق کہاں سے ہے؟ دنیا سے نہ ہے۔ صبح کے وقت کے رب کے سے میں پناہ چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد مخلوق جو تکلیف دینے والے ان سے پناہ چاہتا ہوں، رات کی اندھیری اس سے پناہ چاہتا ہوں، گھاٹیوں پر پھونک مارنے والے ان سے میں پناہ چاہتا ہوں، حسد کرنے والے ان سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ انہوں سب بھی کہاں رہتے سو؟ دنیا میں اتنا رہتے سو۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس سورت کا تعلق دنیاوی آفات سے، دنیاوی بلاؤں سے، دنیاوی پریشانیوں سے۔ تو اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری بیماریوں سے، ان ساری پریشانیوں سے اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس کا تعلق دنیاوی اعتبار سے۔ اب دوسرا سورہ ہے سورۃ الناس، مکی ہے، بعض نے فرمایا کہ مدنی ہے، بہرحال مکی ہو یا مدنی ہو قرآن مجید کا سورہ ہے، 6 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، جو لوگوں کا رب ہے، برب الناس، جو لوگوں کا رب ہے میں اس سے پناہ چاہتا ہوں، اور ملک الناس، جو لوگوں کا مالک بھی ہے، الہ الناس، اور لوگوں کا معبود بھی ہے۔ دیکھو زبردست ہے نا سورہ ہے، سورہ زبردست ہے نا سورہ ہے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ اور بھی ہم لوگ ہے نا اور بھی مزہ آتا۔ تو دیکھو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی ناس کا تذکرہ جو 5 مرتبہ کیا ہے، قل اعوذ برب الناس آیا، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، 5 مرتبہ اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ نہیں؟ آیا ہے نہیں؟ پڑھ کو دیکھ لینے تو دن میں سے ناس بول کر ہے نا 5 مرتبہ اس کا جو ہے تکرار ہے نا ہوا ہے۔ یہاں پر دیکھیں قل اعوذ برب الناس، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ جو لوگوں کا رب ہے، یعنی اس کے پناہ میں آتا ہوں، اس کی حفاظت میں آتا ہوں، اللہ میں تیرے رب کے تیرے پناہ میں نہ آتا ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیں رب، اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے، ایک تو رب کا لفظ استعمال کیا، پھر اس کے بعد مالک کا لفظ استعمال ہوا، اور پھر اس کے بعد الہ کا ہے نا استعمال ہوا ہے، الہ کا استعمال ہے، 3 حرف کا ہے نا استعمال ہوا، اور یہ تینوں بھی اللہ ہی کے نام ہے۔ رب بولے تو بھی اللہ سے، مالک بولے تو بھی اللہ سے، مالک یوم الدین، اور اسی طریقے سے الہ بولے تو بھی اللہ سے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی رب کو ایک مرتبہ کیوں لایا، مالک کو ایک مرتبہ کیوں لایا، الہ کو ایک مرتبہ کیوں لایا؟ وہ اس وجہ سے لایا ہے تو دیکھے برب الناس، یہ ہے نا لوگوں کو بھی بول سکتے ہیں، لوگوں کا رب ہے۔ رب بولے تو کیا؟ پراپرٹی، میری پراپرٹی۔ اگر کسی کا ہے نا گھر ہے، خاص گھر، تو اسے بول سکتے ہیں رب الدار، یعنی انہیں اس گھر کا مالک ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے تو اسے بول سکتے ہیں رب المال، انہیں بھی اس مال کا ہے نا انہیں اس کا مالک ہے، اس کی یہ پراپرٹی ہے، اس کی پراپرٹی ہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً فرمایا ارے رب الناس کا تو کیا ہو سکتا ہے، انسان بھی رب ہو سکتا نا، انسان بھی رب ہو سکتا نا۔ تو اس لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ رب جو لوگوں کا مالک بھی ہے، خالی گھر کا، مال کا، اس کا اس کا نہیں، یہ انسان بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا رب جو مالک بھی ہے، ایسا رب جو مالک بھی ہے اس کے میں پناہ میں آتا ہوں۔ اب مالک جو ہوتا ہے، جو بہت سارے مالدار لوگ ہیں نا بادشاہ نہیں ہو سکتے کیا؟ میرا پاس مال ہے بھائی کیا کی ضرورت ہے میرے ہے نا پورے ہو لیکن میں بادشاہ کیا؟ بادشاہ نہیں۔ تو بعض مالدار لوگ بادشاہ نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وہ رب جو بادشاہ بھی ہے، وہ رب جو بادشاہ بھی، اور وہ بادشاہ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، ملک الناس۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ جو بہت سارے مالدار بادشاہ نہیں ہو سکتے، اور بادشاہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ذرا گہری بات ہے، سمجھ میں آ گیا تو مزہ آتا، سمجھ میں آ گیا تو مزہ آتا انشاءاللہ۔ تو دیکھو رب بولے تو سب کو ہی بول سکتے، انہیں گھر کا مالک، انہیں گھر کا اونر فلاں، رب کا تو ہماری زبان میں سمجھو اونر، یہ مال کا انہیں اونر، یہ گھر کا انہیں اونر، یہ بنگلے کا انہیں اونر۔ تو اسے رب الدار بھی بول سکتے، رب المال بھی بول سکتے، رب ہے نا اولاد کا کو بھی ہے نا اسے بول سکتے، کئی کو انہیں اس کا مالک ہے۔ تو جہاں مالک ہوتا اسے رب بھی ہے نا بول سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ دیکھو جب ہم یہ لفظ استعمال کریں رب الناس، اب تمہیں ذہن میں آ سکتا میں بھی رب، ویسا اللہ کیا بڑا، اللہ کیا بڑا چیز ہو گیا کیا، میں بھی رب ہونے بھی رب، اس میں فرق کیا ہو گیا؟ تو اسے فرق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو لفظ لا رہا ہے وہ یہ ہے ملک الناس، مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ، مال ہونے کے ساتھ ساتھ، جیسے بہت سارے مالدار بادشاہ نہیں ہوتے، اس طرح نے فرمایا کہ وہ مالدار جو بادشاہ بھی ہے، وہ مالدار جو بادشاہ بھی ہے۔ اب جب بادشاہ کر کے اللہ نے بول دیا، مالک کر کے جب اللہ نے بول دیا، چھوٹے چھوٹے مالداراں، چھوٹے چھوٹے پیسے والے، حیث والے سب بھی نکل گئے، نہیں ریجیکٹ ہو گئے، نہیں ریجیکٹ ہو گئے نا۔ اب بادشاہ کا لفظ آ گیا، وہ رب جو بادشاہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے بادشاہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کیا؟ فرعون رب کیا؟ نمرود، قارون، ابو جہل، ابو لہب،
رب نہیں انہوں سبھی نا معبود نہیں ہے، اگرچہ کہ بادشاہت ہے ان کے پاس لیکن انہوں معبود نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں وہ رب ہوں جو لوگوں کا میں مالک بھی ہوں، بادشاہ بھی ہوں، اور میں لوگوں کا معبود بھی ہوں، لوگوں کا میں معبود بھی ہوں۔ اور اسی طرح سے دیکھو مالک ہے نا اپنے مملوک یعنی اپنے پاس جو کام کرنے والے ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا کہ نہیں کہ کمپنی ہے، کمپنی میں جتنے بھی اسٹاف رہتے مالک کیا کرتا ان کے کھانے پینے کا، سہولت کا، ساری چیزوں کا نہیں انتظام کرتا۔ کئی کو ہے کہ نہ میرے اسٹاف اب مجھے لے کو جانا، لے کو آنا، ان کے اچھا برے کا خیال رکھنا، یہ سب میری ذمہ داری ہے، کئی کو میں ان کا نا مالک ہوں۔ تو جیسے مالک اپنے مملوک کی حفاظت کرتا ہے اور اسی طرح سے بادشاہ اپنے پبلک کی حفاظت کرتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ ہم کی حفاظت کرتی ہے، نہیں ہمارا مال چوری نہیں ہونا، ہم نے کو میں نہیں مارنا، آسان سے نا سفر کرنا، ایسا بول کر وہاں کیا کر کو رہتے ہیں گورنمنٹ پولیس والوں کو نا رکھ کو رہتے کئی کو ارے بھائی یہ ہماری پبلک ہے، یہ انڈین پبلک ہے، انڈین پبلک کی حفاظت کرنا، اس کے لیے ہے نا پولیس کو ہے نا لگایا۔ تو جیسے بادشاہ اپنے مملوک کی یعنی مالک اپنے پاس کام کرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے، بادشاہ رعایا کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کرنے والے یعنی عابدوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الہ الناس، الہ بولے تو کیا معبود، یعنی جو لوگ میری عبادت کر رہے ہیں، جیسے بادشاہ اپنی رعایا کی حفاظت کرتا ہے اور مالک اپنے مملوک کی حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے جو لوگ میری عبادت کرتے ہیں ان کی حفاظت بھی میں ہی کرتا ہوں۔ تو لہذا چاہیے کہ میں ایسے رب کی پناہ میں آتا ہوں یا میں ایسے رب کی پناہ چاہتا ہوں جو لوگوں کا بھی رب ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی ہے اور لوگوں کا معبود بھی ہے۔ اب کون دوسرا ہے کیا اس میں برب الناس، کب سے کہ ہمیں پڑھ لے تو ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ارے بھائی کیا بھائی ترجمہ اس کا کیا کہ ناس 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 کر کو ہے نا، ذرا اتنا پردہ کو کیا بولتے ہیں ستیہ ناس کر کو بول رہا ہے، ستیہ ناس ہو جائے وہ نہیں ہے، اصل ناس دیکھو کیا ہے برب الناس، جو لوگوں کا رب بھی ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، لوگوں کا معبود بھی ہے، یہ ایسا اللہ، یہ اس کی ایسی صفت ہے، ایسی صفت والا کون تم ہے کیا، ایسی صفت والا کون تم ہے کون بھی نہیں۔ اس وجہ سے فرمایا اس لیے اللہ نے بار بار ہے نا اس لفظ کو لایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، لوگوں کا معبود بھی ہے، اور اسی طرح سے فرمایا من شر الوسواس الخناس، اور میں اس کی پناہ میں آتا ہوں جو وسوسے ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والا ہے، جو وسوسہ ڈالنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا ہے، من الجن، جو کس میں وسوسہ ڈالتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب یہ وسوسہ ڈالنے والے کون؟ شیطان کیا؟ شیطان کسے کسے ڈالتا؟ من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والے شیطان بھی ہو سکتے اور اسی طرح فرمایا انسان بھی ہو سکتے ہیں، من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے ہو یا انسان میں سے ہو، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں یہاں پر ناس ناس بول کے نا 5 مرتبہ آیا، علماء نے فرمایا پہلے ناس سے مراد بچپنا ہے، پہلے ناس سے مراد کون؟ بچپن، چھوٹا بچہ۔ رب کا ایک لفظ یہ بھی فرمایا علماء نے، رب بولے تو کیا دوسرے کی ضرورت کو وقت پر پورا کرنے والا، وقت پر اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا، اسے بولتے رب۔ چھوٹا بچہ پیدا ہوا، اب اسے دودھ کی ضرورت ہے، اللہ اس کا انتظام کرتا ہے۔ ذرہ بڑا ہوا، اب اسے دانتوں کی ضرورت پڑی، کھانے کی ضرورت پڑی، اللہ اس کا انتظام کرتا ہے۔ ابھی ذرہ بڑا ہوا، اب اسے نا دوسرے اور ذری چیزوں کی ضرورت پڑتی، اللہ نا اس کا انتظام کرتا ہے۔ جوانی کی عمر کو پہنچ گیا، شادی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ اس کے لیے بیوی کا انتظام کرتا ہے۔ اور بھی ذرہ بڑا ہوا، اسے گھر کی ضرورت پڑی، اسے لباس کی ضرورت پڑی، اسے کھانے کی ضرورت پڑی، اسے نا پیسوں کی ضرورت پڑی۔ وقت جیسے 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 نا بڑھتے جاتا ہے، چیزاں بھی ضرورتیں بھی بڑھتی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو بھی پوری کر لے پاتا ہے۔ بچپن میں کیا ضرورت ہے وہ چیزیں دیتا ہے، جوانی میں کیا ضرورت ہے وہ چیزیں ہے نا دیتا ہے، بڑھاپے میں کون سی چیزیں کی ضرورت ہے اللہ اس کا انتظام کرتا ہے۔ تو اسے بولتے ہیں رب، جو وقت پر اس کی ضرورت کو پوری کرے۔ اب یہ سوائے اللہ کے کون بھی ہے نا نہیں کر سکتا ہے،
ماں باپ بھی نہیں کر سکتے، ماں باپ بھی نہیں کر سکتے، ایک بار دو بار بچے کو دیں گے، تیسری مرتبہ کیا کریں گے؟ میں دیتا نہیں، بولتا نا خاموش بیٹھ جاتے، نہیں ہے رے میرے پاس نہیں ہے۔ صبح میں بچہ پوچھا پیسے دے آتا 5 روپے، 1-2-3 گھنٹے کے بعد نا پھر پوچھا، پھر بھی دیا آتا، پھر بھی ہو سکے پھر بھی دیا آتا۔ اب وہ گھنٹے کو 5-5 روپے 10-10 روپے پوچھ لے کو ہے، بابا دیتا کیا؟ بابا نہ دیتا ہے کئی کو، ایک تو اس سے خراب عادت سے بچانے کے واسطے، اور دوسرا اپنی بھی ضرورت پوری کرنا ہے، اپنے لیے پیسوں کو ہے نا اس کی حفاظت بھی کرنا۔ تو اس وجہ سے یہ رب ایسا ہے جو ضرورت پر وقت پر ہے نا اس کی ضرورت کو پوری کرتا، اس لیے اسے رب بھی ہے نا کہتے ہیں۔ تو برب الناس، یہاں پہلے ناس سے مراد بچپنا ہے، بچپن یعنی چھوٹی عمر، اور اسی طرح سے فرمایا ملک الناس، جو دوسرا ناس ہے یہ جوانی کی عمر کا ہے، یہ جوانی کی عمر کا۔ تب اس لیے فرمایا کہ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، بچی جوان ہو جاتی ہے، اب اسے ایک مالک کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے ایک کسی آدمی کے رہبر کی نہ ضرورت پڑتی ہے، ماں باپ کی ضرورت پڑتی ہے، یا کوئی اور خاندان کا جو بڑا آدمی ہے اس کے نا رہبر کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ملک الناس۔ اور جو تیسرا ناس ہے اس سے فرمایا کہ وہ بڑھاپے کی عمر کا ہے، الہ الناس، الہ الناس، اور اس کے لیے قرینہ فرمایا کہ الہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ جوانی ان کی عمر ہوگی، بڑھاپے کی عمر تک آگے، آج کل ہے نا مسجدوں میں اکثر کون نظر آتے ہیں؟ اکثر جو مسجدوں میں نظر آتے کون آتے ہو؟ عمر والے سے، انہوں نہیں آتے سو کیا ہے کہ پورا ہے نا ٹینشن آپ سب یہ ہو گئے، بچوں کو شادی کر ڈالے، گھر بن ڈالے، سب یہ ہو کیا کہ بھائی چلو عمر ہے نا گزر جاتی ہے، اب تو بھی اللہ اللہ بولنے کو رہ جائیں گے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، مسجد میں چڑھنا ہے نا اس کا دل چاہتا، تو فرمایا کہ اس کے لیے الہ، یعنی بڑھاپے کی عمر میں عبادت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہ الناس کر کے لایا۔ من شر الوسواس الخناس۔ اب دیکھو چوری کہاں ہوتی ہے؟ چوری کہاں ہوتی ہے؟ چور کہاں چراتا؟ پیسے کہاں ہے کہ وہاں نہ چراتا، اسے مال کہاں ملنے کا امید ہے، کہ مال ملنے کی امید ہے کہ وہاں چنے چراتا، اگر وہاں مال نہیں ہے تو اسے مال کون تو چور وہاں جا کے چراتا کیا؟ نہیں چراتا۔ تو اسی طرح فرمایا شیطان جو آتا ہے وہ کس کے پاس آتا ہے؟ اللہ والوں کے پاس آتا ہے، اللہ کو یاد کرنے والوں کے پاس آتا ہے، نماز پڑھنے والوں کے پاس آتا ہے، عبادت کرنے والوں کے پاس آتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے پاس آتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو چوتھا جو ناس ہے اس سے نیک بندے مراد ہے۔ تو اس وجہ سے شیطان کو کیا کرتا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، ڈالتا رہتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شیطان جو ہے ہمارے جسم میں جو خون ہے نا، خون جیسا سپلائی ہوتا رہتا ہے کہ شیطان بھی ہے نا ویسا سپلائی ہوتا رہتا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا شیطان جو ہے اپنا جو سونڈ ہے وہ سونڈ ہے نا دل کے اوپر رکھ لے کو رہتا ہے، انہیں کب غافل رہتا کہ اسے چھپاتا ہے، چھپا کو ہے نا گمراہی کی طرف لاتا، گناہ کے خیالات ہے نا دل میں لاتا ہے، اگر اس نے فوراً اللہ کر کے بول دیا تو فرمایا کہ انہیں جو ہے نکال دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا جو انسان غافل ہوتا ہے شیطان اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور جو غافل نہیں ہوتا اللہ کے ذکر میں رہتا شیطان ہے نا اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا کہ وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے۔ اب یہ شیطان اللہ والوں کے پاس آتا ہے، ذکر کرنے والوں کے پاس آتا ہے، عبادت کرنے والوں کے پاس آتا ہے، نماز پڑھنے والوں کے پاس آتا ہے۔ اس وجہ سے میں شیطان کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام اعتکاف میں تھے، ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کچھ بات چیت تھی، کچھ کام تھا، ضرورت تھی، آئے، رات کا موقع تھا، ضرورت پوری ہوگی، کام پورا ہو گیا۔ حضرت صفیہ جو جا رہی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو چھوڑنے کے واسطے مسجد سے باہر آئے۔ کسے چھوڑنے؟ ازواج مطہرات، یعنی اپنی بیوی صفیہ کو چھوڑنے کے واسطے مسجد سے باہر آئے۔ اور جب ان کو مسجد میں آ کر وہاں جو مسجد کے باہر آ کر ان کے ساتھ نا تھوڑی سی گفتگو بھی ہو رہی تھی، اسی درمیان میں دو صحابی ہے نا وہاں سے گزرے، دو صحابی وہاں سے گزرے۔ اب یہاں نبی بھی ہے، نبی کی بیوی دونوں بھی ہے یہاں راستے میں چل، اب یہاں دونوں جو ہے آپ راستے سے نا گزر رہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہے نا وہ صحابہ دیکھ کر جلدی جلدی ہے نا جانے لگے. ارے نبی ہے چلو جلدی, ادب کا تقاضا ہے نہیں, ہل ہو جاتے کیا کون سا بھی بڑا آدمی ہے تو ذرا ہے نا سائڈ ہو جاتے, ذرا ہے تو جلدی چلے آتے, یا نہیں بولے تو دیکھ کو ہے نا پھر واپس چلے آتے. ارے بھائی بڑے آدمی وہاں تھے کہیں کو ہمیں جانا ایسا بول. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر وہ صحابہ ذرا جلدی سے جانے لگے. تو اللہ کے نبی نے ان دونوں کو بلائے اور بلا کر بولے کہ دیکھو یہ جو عورت ہے نا انہیں میری بیوی صفیہ, کون نا, انہیں میری بیوی صفیہ. صحابہ پریشان, ہمیں پوچھے بھی نہیں کیا بھی نہیں, کہیں کو اللہ کے نبی بولے انہیں میری بیوی صفیہ کر دو. اللہ کے رسول بولنے کی ضرورت کیا ہے, اللہ کے رسول آپ کو بولنے کی ضرورت کیا, ہمیں پوچھے بھی نہیں کیا بھی نہیں, ہمارے دل و دماغ میں وہ ہم گمان بھی آیا نہیں کہ یہ کون ہے کیا ہے بول کر ہم نے کیا بھی نہیں ہوا, پھر کیوں بتائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو شیطان انسان کے رگ میں جیسے خون دوڑتا ہے اسی طریقے سے نا شیطان دوڑتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارے دونوں کے بارے میں تمہارے دل میں بدگمانی نہ ڈال دے. تو یہ دور چلے جانے کے بعد کیا کرتا, کون کی بات کر لے ہوتا ہے نا, کون کی عورت ہے, کسی کی آنٹی سے انہیں بات کر لے ہوتا ہے. تو یہ گمان بھی تمہارے دل میں نہیں آنا, اس وجہ سے میں بتا دیا ہے کہ یہ کوئی اور عورت نہیں ہے, یہ میری بیوی صفیہ ہے. اس واقعے سے اللہ والے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو بدگمانی ہمیں نہیں لانا اور بدگمانی کا موقع بھی نہیں دینا. ہمیں بدگمانی پیدا کر لینا نہیں, انہیں اس کے ساتھ جاتا ہے نہیں اس کے ساتھ جاتا ہے, انہیں اسے دیکھتا ہے نہیں اسے دیکھتا ہے, وہ بھی ہمیں نہیں کرنا. اور اسی طریقے سے دوسروں کو بھی ہمیں موقع نہیں دینا. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں موقع نہیں دے رہے اور ان کو بلا کے نا صاف صفائی کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو عورت ہے یہ میری بیوی صفیہ ہے. اب بدگمانی کی چیز کیا کچھ نہیں. تو اس لیے اللہ والوں نے فرمایا کہ بدگمانی کسی کے اوپر کرنا بھی نہیں اور بدگمانی کرنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, اور یہ وسوسہ ڈالنے والا جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور لوگوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ جو پیچھے ہٹ جانے والا کر کو بولے نہیں کہ وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے, اس سے مراد کون, فرمایا کہ شیطان ہے. شیطان دل میں ڈال کو چلے آتا, دل میں ڈال کو ہے نا چلے آتا, اب اسے پورا کرنے والا کون, انہیں چل. تو اس لیے فرمایا کہ وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے یعنی شیطان کے وسوسے سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں. من الجنۃ والناس, جو وہ وسوسہ ڈالنے والا جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. لوگوں میں سے کیا, بہت سارے رہتے ہیں آدمی برائی کی طرف ہے نا لے کر جاتے, آ رہے جب ایک باٹل ہمیں پی لیں گے, آ رہے ہمیں بیڑیاں پئیں گے, آ رہے جب ہے نا کیا نماز پڑھتے سو, وہ دین کا کام کیا کرتے سو, صحیح کریں گے وہ کریں گے, وسوسے اس کے اندر ڈالتا رہتا. ارے کیا بھائی تمہیں جماعت میں جاتے سو, جماعت میں یہ رہتا وہ رہتا, خالی یہ برائیاں بیان کرتا ہے, اس میں ہمیں پکانا کرتے ہمیں کھانا کرتے, امیر کچھ کرتے چلتا سو, ہمارا کیا بھی چلتا نہیں کرتے, وہ امیر برابر نہیں یہ امیر برابر ہے, ایسا ویسا وہ کام برابر ہے, بھائی کو تو چھپ کے آنا جاتا, اس کے اندر ہے نا وسوسے ڈالتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ انسان کے وسوسے سے بھی پناہ چاہنا ہے اور شیطان کے وسوسے سے بھی پناہ چاہنا ہے. تو یہ ہے نا یہ سورہ ہوا سورۃ الناس ہے. اب دیکھیں سورہ فلق بھی ہو گیا, سورۃ الناس بھی ہو گیا. پہلے جو قرآن مجید کا جو پہلا سورہ ہے وہ ہے سورہ فاتحہ. اب اس کا آخری سورہ ہے سورۃ الناس. سورہ فاتحہ میں اعمال کا تذکرہ تھا, دعا کہنا تذکرہ تھا. اب یہاں فرمایا کہ اعمال کا تذکرہ اور خاتمے کا تذکرہ. تو اس لیے فرمایا کہ ہمارے جو اعمال خراب ہوتے ہیں وہ وسوسے سے خراب ہوتے ہیں. وسوسہ دل میں آیا, برا خیال آ گیا, عمل چھوڑ دیتا, نماز چھوڑ دیتا, روزہ چھوڑ دیتا, تو جس کی وجہ سے اس کی آخرت کیا ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. تو آخرت کو سنوارنے والی اگر کوئی چیز ہے تو فرمایا کہ وہ وسوسے سے بچنا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو اللہ سے نا وسوسے سے بچاؤ. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابی کے ساتھ ہے نا راستے سے جالے گئے, گدھے پر ہے نا جالے گئے, گدھے کے اوپر ہے نا جالے گئے. اچانک ہے نا وہ گدھے کو پتھر لگیا تو جس کی وجہ سے ہے نا وہ اچھلیا. اچھلنے کی وجہ سے جو اس میں تھے ان کو تکلیف ہوئی. جو صحابی تھے انہوں نے کہا شیطان برباد ہو جائے, بد دعا کرے شیطان برباد ہو.
اللہ کے نبی ہے نا سن لیے، سننے کے بعد فرمایا ایسا بولو نہ کرو۔ اب اس جملے سے کیا ہوتا ہے، شیطان کو نا اور بھی ہمت آتی، دیکھے کیا میں گرایا، میرے گرانے سے دیکھے کیا گدھا بھی گر گیا، اس کے اوپر کون سوار تھے کہ انہوں بھی نہ گر گئے، دیکھے میں کریا سو۔ تو ایسا تمہیں بولیں گے تو جس کی وجہ سے شیطان کو اور بھی ہمت آئے گی، اسے نا اور بھی اس کا نفس نا پھولے گا۔ تو اس موقع پر تمہیں کیا بولنا، بسم اللہ کر کے نا بولنا ہے، یعنی اللہ کا نام لینا ہے۔ تو اس اللہ کے نام لینے سے کیا ہوتا، شیطان ہے نا پست ہو جاتا، ذلیل ہو جاتا، ارے میں کریا تو بھی نا اللہ کا نام لیتا ہے نا، میں اسے گرایا تو بھی اللہ کا نام لیتا ہے، اسے ہے نا زخمی کریا تو بھی اللہ کا نام لیتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ شیطان اور بھی ذلیل ہوگا۔ تو ایسے موقع پر فرمایا کہ تمہیں شیطان برباد ہو، شیطان ہلاک ہو جائے، ایسا نہیں بولنا، بسم اللہ کر کے تمہیں بولو۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب شیطان کے وسوسے سے بچنا ہے بولے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو انسان کو شیطان کے وسوسے سے بچا سکے۔ کسی کے اوپر جادو ہو گیا، کوئی آدمی تکلیف میں ہے، کوئی آدمی قرضدار ہے، ہیلپ ہو سکتا ہے دنیا میں نا، اس کے ہیلپ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کو سنوارنے والی جو چیز ہے وہ وسوسے سے بچنا ہے، اور شیطان کے وسوسے سے بچانے والی چیز سوائے اللہ کی طاقت کے کوئی اور طاقت نہیں ہے، کوئی اور طاقت نہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اگر جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وسوسے سے بچنے کے لیے یا بچانے کے لیے سوائے اللہ کی کوئی طاقت انسان کو بچا نہیں سکتی ہے، تو لہذا تمہیں اللہ ہی سے مانگو، اے اللہ میں تیرے ہی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے تو ہی بچا لے ان سارے شرور سے، فتن سے، آزمائشوں سے، شیطان کے وسوسے سے، انسان کے وسوسے سے، اللہ ہر وسوسے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میری حفاظت فرما لے۔ تو جس سے کیا ہوگا، اعمال کی حفاظت ہوگی، اعمال میں حفاظت آئے گی تو آخرت اس کی بنے گی، آخرت اس کی سنورے گی، اللہ ہے نا اس سے راضی ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے دیکھو جو ہمارا قرآن شروع ہوتا ہے وہ ہے بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو قرآن ختم ہوتا ہے من الجنۃ والناس، آخری لفظ کیا ہے، ناس، سین ہے، پہلا لفظ با ہے، آخری لفظ سین ہے، تو با اور سین دو کو ملائے تو کیا ہوتا، بس، اردو میں کیا ہوتا، بس ہوتا، بس بولے تو کیا وہ نہیں، جرنی جو روڈ پر جاتی وہ نہیں، بس بولے تو کیا کافی ہے، کافی ہے۔ تو اللہ والے فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب با قرآن بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے اور سین پر ختم ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا، انسان کی رہبری کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی دنیا اور آخرت بننے کے لیے قرآن پر عمل کر لے تو بس ہے، قرآن پر عمل ہو جائے، قرآن پر اس کی زندگی آ جائے تو یہ قرآن اس کے لیے کافی ہے۔ قرآن کہہ رہا نہیں بھائی میں قرآن پڑھا مجھے آخرت سمجھ میں آئی نہیں، میں قرآن پڑھا مجھے جنت سمجھ میں آئی نہیں، میں قرآن پڑھا مجھے نماز سمجھ میں آئی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو اگر صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو قرآن مجید میں رکھا ہے، اسے ہدایت دیں گے، اس کی دنیا بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہدی للناس، ہم نے اس قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارے ہیں۔ ہدایت رہبری کا معنی، رہبری کے لیے اتارے۔ جب خود قرآن کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے قرآن کو اتارے ہے، اگر کوئی آدمی رہبری کو تلاش کرے اور قرآن اس کی رہبری نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا، تو وہ دعویٰ جھوٹا ہو جاتا نا، قرآن کا دعویٰ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا قرآن جو شروع ہوا وہ با سے شروع ہوا اور ناس پر ہے نا یہاں پر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے فرمایا اب اس کے یہاں جب قرآن ہمارا ختم ہو گیا، اب آپ حضرات سے بھی یہی درخواست ہے کہ قرآن مجید کو اپنے زندگی میں لائے، پڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھو سورۃ الناس میں کتنی بہترین جو ہے آیتیں ہیں اور کتنی بہترین باتیں ہیں۔ فلق سے ہماری دنیا بنتی ہے اور ناس سے ہمارے آخرت بنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح اور شام 3 مرتبہ اس کو پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیں گے، اللہ اس کی برکت سے، ہر جادو سے، ہر بلا سے، ہر پریشانی سے، ہر آفت سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اور قرآن مجید کو سیکھو، پڑھو، اسے اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ اب ہمارے تروپتی والوں کے لیے بہترین موقع ہے۔